بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ سب مل کے درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسالۃ اخری الی الشیخ المفید۔ مرحوم سید کاظم القزوینی علیہ الرحمہ نے گفتگو شروع کی تھی غیبت کبریٰ کے متعلق، اور وہاں پہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے کردار کے اوپر کافی تفصیل سے جو ہے وہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ اور ابھی ایک جو خط شیخ مفید علیہ الرحمہ تک امام زمانہ کا پہنچا تھا اس کے اوپر گفتگو مکمل ہوئی، اور ابھی دوسرے خط کے متعلق اور اس کی شرح میں جو ہے وہ گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یوم الخمیس جمعرات کا دن تھا اور 23 ذی الحجہ تھی، اور سال جو ہے وہ 412 ہجری کا تھا کہ یہ دوسرا جو خط جو ہے وہ پہنچتا ہے امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو۔ پہلا جو خط تھا وہ 410 ہجری کو پہنچا تھا، اور یہ 2 سال بعد جو ہے وہ اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ یہ 412 ہجری کو پہنچا ہے۔ اس کا جو آغاز یوں ہوتا ہے خط کا کہ من عبد اللہ المرابط فی سبیلہ الی ملہم الحق و دلیلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام اللہ علیک ایہا الناصر للحق الداعی الیہ بکلمۃ الصدق فإنہ نحمد اللہ الیک الذی لا الہ الا هو الہنا و الہ آبائنا الاولین ونسألہ الصلاة علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى اہل بیتہ الطاہرین وبعد، فقد كنا نظرنا مناجاتک عصمک اللہ بسبب الذی وهبه اللہ لک من اولیائہ وحرسک من کید اعدائہ وشفعنا ذلک الآن من مستقر لنا ينسب فی شمراخ من بہماء سرنا الیہ آنفا من غمالیل الجأنا الیہا الصباریت من الایمان وَيُوشَكُ أَن يَكُونَ هَبُوتَنَا إِلَىٰ۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک لمبا خط ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے اپنے حالات کے متعلق شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جو ہے وہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ کیسے رہ رہے ہیں اور کہاں پہ ہیں، اور نصیحت بھی کیا کی۔ اقول، مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو خط ہے یہ بھی گزشتہ خط کی طرح جو ہے وہ بہت سارے اسرار اور رازوں کے اوپر کیا مشتمل ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سارے جو ہے وہ کنائے استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کوڈ جو ہے وہ استعمال کرنا، اور اس کے اندر جو ہے وہ مستقبل کی خبریں بھی موجود ہیں، اور کچھ عربی کے ایسے کلمات بھی جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو غیر مألوف، جو ہمارے یہاں کیا رائج نہیں ہیں، بولے نہیں جاتے کہ، اور ان عربی کے کلمات کو استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان الفاظ کو جو ہے وہ کوڈ ورڈ جو ہے وہ قرار دینا ہے کہ جس سے جو ہے وہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جو ہے وہ مکمل حالات کے متعلق جو ہے وہ آگاہی دیتی جائے۔ اور ہمیں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے اوپر چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی خصوصی شفقت ہے، خصوصی محبت ہے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ ان جیسے کوڈز کو استعمال کرتے ہیں کہ جنہیں شیخ مفید علیہ الرحمہ جو ہے وہ مکمل طور پہ سمجھ سکتے تھے۔ ہمارے لیے مکمل اس کے رازوں کو سمجھنا یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے مصنف کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس خط کی کیا کریں، وضاحت کریں۔ اس خط کا جو آغاز ہوتا ہے من عبد اللہ المرابط فی سبیلہ ہی سے ہوتا ہے کہ یہ خط اللہ کے اس بندے کی طرف سے ہے کہ جو اللہ کے رستے کے اوپر مرابط ہے، مرابط پہرا دینے والا۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ اصل میں جو مرابطہ کا جو لفظ ہے، رابطہ یرابط مرابطہ، یہ ہوتا ہے کہ ایک شہر کے ثغور جو ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنا ہوتا ہے تاکہ دشمن وہاں پہ حملہ نہ کر دیں، اور ثغور سے مراد مصنف نے کہا ہے کہ شہر کے وہ پوائنٹ ہوتے ہیں کہ جس جگہ پہ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن یہاں سے اندر گھس سکتا ہے اور یہاں پہ کیا کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، کہ جس سے عام طور پہ جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں بارڈر اور جو حدود ہوتی ہے اس سے کیا تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام نے خط کے آغاز میں جو ہے وہ اپنے لیے یہ کوڈ استعمال کیا کہ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں کہ جو دین کے رستے پہ اس طرح سے حفاظت کر رہا ہوں کہ گویا کہ دین کے اوپر جب بھی خطرہ ہوتا ہے اور کسی ذریعے سے بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہے وہ میں کیا ہوتا ہوں، موجود ہوتا ہوں۔
اور یہ تعبیر جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ گویا کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ دین کی ایسے حفاظت کر رہے ہیں کہ اور ایک ایسے پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ جیسے ہی خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن اس جگہ سے حملہ کر سکتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ اس دشمن کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور روک دیا جاتا ہے۔ اور شہر میں ہوتے ہی ایسے ہے کہ ملکوں میں جو حفاظت ہے وہ بارڈر پہ یا ایسے پوائنٹ پہ کچھ لوگ دیگر کرتے ہیں اور باقی لوگ جو ہے وہ سکون سے کیا ہے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور دین کو جو ہے وہ تحریف سے بچانا ہے، تو اس حوالے سے امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ اپنا مکمل جو ہے وہ کردار کیا ہے ادا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک پوری بحث ہوتی ہے کہ غیبت کبریٰ میں امام جو ہے وہ دین کی کیسے حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کافی علماء نے لکھا، یہاں تک کہ جو ہے وہ کچھ کتب میں یہ پڑھ رہا تھا کہ سید منیر خباز خدا ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے یہ لکھا کہ بعض ایسے مجلوں میں ہم نے یہ رپورٹس پڑھی ہیں کہ خود دشمن کی طرف سے اسلام کے اندر جو ہے وہ تحریف کرنے کے لیے، قرآن مجید کو جو ہے وہ تحریف کا شکار کرنے کے لیے کتنے لوگ جو ہے وہ انہوں نے ان کے ادارے میں بھیجے، خود مدارس میں بھیجے، حوزات میں بھیجے، 100 سے لے کر ان کی 1000 تک کی کیا تعداد ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان کی قرآن مجید ہے اور ان کی ابھی جو موجودہ احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں ہم مکمل تحریف کر دیں، اس میں ہم کیا مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں، جبکہ جو دیگر مذاہب ہیں وہاں پہ ہم مکمل طور پہ کامیاب ہیں، اور ان کی جتنی تعلیمات ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو رہبر ہیں، مکمل اس میں ہم تحریف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو دین اسلام ہے، یہاں پہ کوئی ایسی غیبی طاقت موجود ہے کہ ہماری جو ساری پلاننگ ہے، سارے اخراجات اور ساری محنتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ تعبیر ہے کہ جب امام علیہ السلام نے یہاں پہ خود کو مرابط کی تعبیر سے استعمال کیا کہ دین اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں، جو حدود ہے، وہاں پہ جو ہے وہ میں محافظ بن کے بیٹھا ہوا ہوں، اور دین اسلام کو جو ہے وہ کوئی اس طرح کی تحریف کا شکار جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ الی ملہم الحق و دلیلہ، شیخ مفید علیہ رحمہ کو لقب دیا کہ یہ میں خط لکھ رہا ہوں اس کی طرف کہ ملہم الحق ہے کہ جسے حق کا الہام کیا گیا ہے، و دلیل ہی، اور جو حق کی دلیل ہے۔ یعنی یہاں پہ شیخ مفید علیہ رحمہ کو 2 لقب جو ہے وہ عطا کیے کہ ایک تو وہ ہیں کہ جنہیں الہام کیا گیا ہے، اور مصنف نے کہا کہ الہام کا معنی گزشتہ خط میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دل کے اندر جو ہے وہ خیال ڈال دینا، تو یعنی جن کے اندر جو ہے وہ حق کا جو ہے وہ خیال ڈالا جاتا ہے، اور خود وہ جو ہے وہ حق کی دلیل ہیں۔ اور دلیل کے جو ہے وہ 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی جو ہے وہ اسم مفعول کا ہوتا ہے کہ مما یستدل بہ، کہ جس کے ذریعے سے دلیل قائم کی جائے، استدلال کیا جائے، اور دوسرا جو معنی ہوتا ہے دلیل کا وہ اسم فاعل کا ہوتا ہے، یعنی الدال علی شیء، کسی چیز کے اوپر کیا ہے دلالت کرنے والے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ شیخ مفید علیہ رحمہ جو ہے وہ حق کی دلیل ہیں، یعنی یا تو وہ خود حق کے اوپر دلائل قائم کرتے ہیں، یا ان کی طرف جو ہے وہ لوگ رجوع کر کے حق کے اوپر کیا ہے دلائل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ کے بعد جو ہے وہ امام نے خطبہ جو ہے وہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد جو ہے وہ اما بعدو کے بعد جب آغاز شروع ہوا تو جو پہلا جملہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ فقد کننا نظرنا مناجاتک، کہ ہم جو ہے وہ آپ کی جو مناجات ہیں، کہ جو آپ گفتگو کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، یا جو ہے وہ انتظار میں ہوتے ہیں۔ نظرنا کا ایک مطلب کیا ہے، انتظار کا بھی ہوتا ہے۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات لگتی ہے کہ شیخ مفید علیہ رحمہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام سے توسل کیا کرتے تھے، اور اپنے تمام امور میں جو ہے وہ امام کو جو ہے وہ خطاب کیا کرتے تھے۔ تو تبھی جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی مناجات کو، جو آپ گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں سے جو ہے وہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو گزشتہ خط میں بھی تھا کہ ہم تمہاری ہر چیز سے واقف ہیں، تو یہ وہ جملہ ہے کہ اگر ہم مناجات کرتے ہیں، یعنی مناجات اس گفتگو کہتے ہیں جو مخفی کی جاتی ہے، جو آرام سے کیا ہے کی جاتی ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ گفتگو کیا ہے ندبہ کی شکل میں ہو اور پکار کی شکل میں ہو، کہ جو ہر جمعے کو جو ہے وہ مومنین جو ہے وہ امام کو اپنے کیا ہے پکارتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور امام کو مسلسل پکار کے اپنی آمادگی کو جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو امام علیہ السلام سنتے ہیں اور بڑی محبت سے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ ہم تمہاری مناجات کو، جو تم ہم سے گفتگو کرتے ہو، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام نے ان کو دعا دی
کہ عصمک اللہ بسبب الذی وہبہ اللہ لک من اولیائہ، کہ اللہ جو ہے وہ آپ کی حفاظت فرمائے اس سبب سے کہ جو اللہ عطا کرتا ہے اپنے اولیاء کو، اور آپ کی حفاظت کرے من کید اعدائہ، دشمن کے جو سازشیں ہیں ان سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پہ اس سبب سے حفاظت کرے، مصنف کہتے ہیں کہ اس سبب سے مراد وہ مقام ہے کہ جو شیخ مفید علیہ الرحمہ کا امام مہدی علیہ السلام کی نگاہ میں تھا۔ تو یعنی وہ مقام جو امام کے ہاں شیخ مفید علیہ الرحمہ کا ہے، اس مقام کے سبب سے جو ہے وہ امام زمانہ ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ جو حیثیت ہے اور یہ جو مقام ہے جو آپ کے لیے ہے، اس کے سبب سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ وہ شفعنا ذالک، اور یہ جو حفاظت ہے وہ اللہ ہمیں بھی عطا کرے۔ یعنی یہ مصنف کہتے ہیں کہ جیسے آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں غفر اللہ لک ولنا، تو یہ جملہ بھی جو ہے وہ ایسے ہے کہ اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور ہماری بھی کیا ہے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو بتایا کہ میں یہ خط جو ہے وہ کہاں سے لکھ رہا ہوں۔ الان من مستقر لنا ینصب فی شمراخ من بہما، کہ میں ایک ایسے ٹھکانے سے جو ہے وہ خط لکھ رہا ہوں کہ جو شمراخ میں ہے اور بہما سے ہے۔ شمراخ اور بہما کی مصنف یہاں پہ یوں وضاحت کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی وہاں پہ ہمارا گھر ہے یا کوئی خیمہ ہے، اور یہ جو ہے وہ شمراخ پہ ہے۔ شمراخ کہتے ہیں کہ پہاڑ کی جو ہے وہ چوٹیاں، ان کو جو ہے وہ شمراخ کہتے ہیں، اور بہما کہتے ہیں وہ مکان کہ جس کی طرف رستے کا جو ہے وہ کسی کو علم نہ ہو۔ یعنی ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں کہ جس جگہ پہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، اور وہ ایک ایسا مکان ہے کہ جو لوگوں کی نظروں سے کیا ہے اوجھل ہے۔ سرنا الیہ آنفا من غمالیل الجأنا الیہ الصواریت من الایمان، یعنی امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس مکان کی طرف ابھی آئے ہیں، اس جگہ کی طرف، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہم کیا تھے، غمالیل میں تھے۔ غمالیل یعنی ایک ایسی وادی کہ جس پہ بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، تو اس کو ہم جنگل سے کیا ہے تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے مقام پہ تھے کہ جہاں پہ بہت زیادہ کیا درخت تھے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ ہم اس مکان کی طرف اس لیے سے ہے کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ایمان سے خالی ہوتے ہیں ان لوگوں نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس جگہ پہ آ جائیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ ابھی زندگی گزارنا مشکل ہے، اور کوئی درخت وغیرہ اور جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، اور کوئی زراعت بھی کیا یہاں پہ وجود نہیں رکھتی۔ مصنف یہاں پہ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے شروع غیبت میں ایسے مکانات کو اختیار کرنا اور ایسی جگہوں کو اختیار کرنا کہ جو کسی کی پہنچ میں نہ ہوں اور بالکل اس طرح کی جو ہے وہ آبادی سے ہٹ کے جگہ ہوں، یہ اس وجہ سے تھا چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ہے وہ وصیت تھی امام مہدی علیہ السلام کو، کہ جو امام مہدی علیہ السلام نے ابن مہدیار کے لیے جو ہے وہ واضح کی تھی، کہ جس میں جو ہے وہ امام کے یہ جملے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام نے فرمائے تھے کہ ان ابی صلی اللہ علیہ وآلہ عہد الیہ، کہ میرے والد نے میرے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ ان لا اوطن من الارض الا اخواها واقصاها، کہ میں زمین میں اس جگہ کو اپنا مکان بناؤں گا کہ جو چھپا ہوا ہوگا اور دور کیا ہے ہوگا، اور یہ کس وجہ سے ہوگا، اصرارا لامری و تحسینا لمحلی، تاکہ جو میرا معاملہ ہے وہ راز میں رہے اور میری جگہ جو ہے وہ چھپی رہے، کن لوگوں سے، جو گمراہ لوگ ہیں اور جو سرکش لوگ ہیں ان سے کیا ہے میں محفوظ رہوں۔ تو یہاں پہ اسی وجہ سے جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ ایسی جگہ پہ کیا ہے موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کہ ہم اس جگہ پہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ یکون حبوتنا الی صحصا، کہ ہم صحصا کی طرف کیا دوبارہ واپس آئیں گے۔ صحصا یعنی وہ زمین جو برابر ہوتی ہے اور پھر آبادیوں میں ہوتی ہے، ہم اس کی طرف دوبارہ کیا ہے پھر واپس آئیں گے، یعنی کچھ عرصے کے لیے ہم ان جگہوں پہ رہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم جو صحصا ہے اور جو مساوی زمینیں ہیں وہاں پہ پھر واپس آ جائیں گے اور وہاں پہ کیا ہے زندگی گزاریں گے۔ اور اس کے بعد پھر امام نے لکھا کہ وَيَأْتِيكَ نَبَأٌ مِنَّا بِمَا يَتَجَدَّدُ لَنَا مِنْ حَالٍ، کہ آپ کو جو ہے وہ مسلسل خبریں آتی رہیں گی کہ جو ہمارے کیا ہے نئے حالات بنتے ہیں کہ ہم کہاں پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو مصنف یہاں پہ اس جملہ کے اوپر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اس جملہ سے ہمیں واضح طور پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو 2 سے زیادہ جو ہے وہ خط لکھے، 2 سے زیادہ خط لکھے ہیں، کیونکہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو مسلسل جو ہے وہ ہم خبریں دیتے رہیں گے۔ اور مصنف نے کہا تھا یہ ہم شروع میں بھی کیا یہ بحث ہم کر چکے ہیں کہ 2 سے زیادہ جو ہے وہ خط لکھے گئے ہیں، اور 2 کیا ہے فقط آج کے زمانے میں کیا ہے ہمارے ہاتھوں تک پہنچے ہیں۔ فَتَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا تَعْتَمِدُهُ مِنَ الزُّلْفَةِ إِلَيْنَا بِالْأَعْمَالِ، یعنی امام یہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے حالات لکھتے رہیں گے
اور اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ پہچان لیں گے کہ جو آپ کا ہمارے نزدیک جو ہے وہ قرب ہے، یعنی آپ کی زلفت اور قرب ہے بالاعمال، اعمال کے سبب سے۔ یعنی امام یہ شیخ مفید رحمۃ فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے قریبی ہیں بڑے، اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور کہاں پہ رہ رہے ہیں، اور یہ جو آپ کو ہم سے قرب حاصل ہوا ہے یہ بالاعمال، یہ آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اس چیز کو گزشتہ خط میں بھی امام نے فرمایا تھا کہ تم نیک اعمال کے ذریعے سے ہمارے قریب ہو سکتے ہو اور ہمارے کیا ہے محبوب بن سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی امام زمانہ کے قریب ہو سکیں اور ان کے محبوب بن سکیں۔ اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے مزید دعاؤں کے ذریعے سے، تو اس کو ہم اگلی گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔